سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائے تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائے پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز، فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے، نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ او بھائی، رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت کھاتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفری نہیں کرتے، کوئی نقطہ سناتے۔ یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو۔ تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو کلندر ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست، عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے۔
انہیں پاک کرے پاک۔ بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں ہے۔ میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں، کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں، تو میں جلسے سے نکلا، اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے نہیں۔ اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے۔ اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے۔ اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا رہتا۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تو ہر ادا کی اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے نا، ہر کام کی۔ مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا، نہیں کیمرہ چلانے دوں گا۔ میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے۔ ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ اب تو کوفت ہوتی۔ ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں، اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں۔ ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار، بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی۔ ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ۔ مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے، کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی۔ ایک نے بھی کہا، 2 نے بھی کہا، 6 نے بھی کہا، 10 نے بھی کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو۔ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے، یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں سلوٹ مارتا رہا اب ہم اس کو ماریں گے۔ بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا، تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے، معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ مدینہ آ جائیں۔
تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نا بھائی اپنے سے نہیں ہوتا. پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے لوگ امر کریں تو اللہ مدد کرے فوراً اڑ جاتے ہیں. لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں. کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کسی پر سلاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا. میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا. میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظر، خواہشات نفس کو چھوڑیں. روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کی مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، اور نہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے. ان کو ذرا کم کریں. آج مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. اور چوتھی بات جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں. حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے. اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی ہے. تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق. ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں. اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور وَكُرْهُ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم جانتے. حسب منشا. میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی. آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے. کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے. تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں. یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے. پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے. میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے. نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. گزر گیا بندہ. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے،
تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب، مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ، بعض لوگوں کو تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں۔ بڑے غریب لوگ کہیں سٹے ہی نہیں ہے۔ دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے۔ وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے، وہ جس کو چاہے جب چاہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب آپ نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو۔ تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں۔ جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں، جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں۔ یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں، لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں۔ اور دوسری بات، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں، تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر ہو، اس سے اوپر بھی اٹھ بھائی۔ تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ۔ تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں۔ اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے، میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے۔ میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں۔ میں ابھی پوچھنا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے۔ تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ، لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔
ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا؟ میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا، میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے ہیں، لیکن میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی، تو مزاج بن گیا، کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں، آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم، اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں، جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کی گنجائش نہیں، کیسے رکھے بچے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں، آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے، آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار ہے۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے، تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاء اللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بھتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے۔ خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ۔ میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا۔ ایک تیسرا کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خواہی۔ دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ کریں، نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خواہی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں۔ چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نا ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا، ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ اب کمال کر کے دکھائیں۔
اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا. جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرا والا کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے. کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے ادھر آئے نا. اس میں بھی ایک لذت ہے اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا. ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے. آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں. میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے. رمضان میں کچھ لوگ